بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مشہور و معروف اور برگزیدہ نبی ہیں۔ ایک طرف تو آپ کی زندگی مصائب و آلام سے پر ہے، تو دوسری طرف صبر و استقامت، تسلیم و رضا اور توکل علی اللہ جیسے اوصاف سے بھی بھرپور ہے۔ چنانچہ آج بھی لوگ صبر ایوب کو جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ایوب کو بہت صبر کرنے والا پایا۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21 صدیاں پہلے بیان کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: ایوب بن موس بن راویل بن عیسو بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے کہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی دختر تھیں۔ آپ علیہ السلام ان انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا نام لے کر ان پر وحی نازل ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جس طرح نوح اور ان سے پچھلے پیغمبروں پر، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور ایوب کی طرف وحی بھیجی۔ سورہ نساء آیت 163۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قرآن پاک میں، اور اس ابراہیم کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون ہے۔ سورہ انعام آیت 84۔ یعنی آپ علیہ السلام عیسو بن اسحاق کی نسل سے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ ایک صابر اور شاکر نبی کے طور پر ہوا ہے، جنہوں نے لمبی مدت تک بیماری، آل اولاد کی ہلاکت اور مال و متاع کے چھن جانے پر صبر کیا، نیز دوبارہ انعامات ربانی حاصل ہونے پر شکر گزاری کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، تو ان کو مال بچے بھی عطا کیے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ سورہ انبیاء۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دی ہے۔ ہم نے کہا زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں، اور ہم نے ان کو اہل و عیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو، پھر اس سے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا اور وہ خوب بندہ ہے، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد۔ تفسیر اور مورخین کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام ایک صاحب ثروت انسان تھے۔ آپ کے پاس ہر قسم کا مال موجود تھا، مثلاً غلام، جانور، گھوڑے، مویشی وغیرہ، اور شام کے علاقے میں وسیع اراضی کے قطعات بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کی بیویاں اور بچے بھی کافی زیادہ تھے۔ آپ سے یہ سب کچھ چھن گیا اور آپ علیہ السلام کو سخت قسم کی آزمائش سے دوچار کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر اللہ کی رضا کے لیے صبر کیا اور دن رات صبح شام اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست یار بھی ساتھ چھوڑ گئے اور دور دور رہنے لگے۔ اس وقت صرف آپ کی زوجہ محترمہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ انہوں نے آپ کے گزشتہ احسانات اور شفقت کو فراموش نہ کیا اور انتہائی صبر اور حجت کے ساتھ، محنت کے ساتھ آپ کی خدمت کرتی رہیں اور آپ کی ضروریات کو پورا فرماتی رہیں۔ قضائے حاجت میں بھی آپ کی مدد کرتی، اور آہستہ آہستہ ان کا جب تمام مال ختم ہو گیا تو آپ علیہ السلام کی دوا اور خوراک کا بندوبست کرنے کے لیے آپ کی زوجہ نے اجرت پر دوسرے لوگوں کا کام کرنا بھی شروع کر دیا۔ انہوں نے مال اور اولاد سے محرومی پر بھی صبر کیا اور خاوند پر آنے والی مصیبت کو بڑے صبر سے برداشت کیا۔ وہ طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال تھی اور لوگ ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے، مگر پھر جب تنگ دستی آئی تو انہیں لوگوں کی خدمت کرنا پڑی۔ اس کے باوجود وہ ثابت قدم رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام پر آتی ہے، پھر زیادہ نیک لوگوں پر، پھر جو ان سے کم درجے کے ہوں۔ حدیث سے صحیحہ 143-144۔ مزید ارشاد نبوی ہے،
انسان پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائش میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2398۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش جس قدر شدید ہوتی گئی، آپ کے صبر و شکر اور استقامت میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ آپ کا صبر بھی ضرب المثل بن گیا اور آپ کے مصائب بھی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو چچک کے مرض میں مبتلا ہونا پڑا، اور کئی سالوں تک جب یہ آزمائش جاری رہی، سدی فرماتے ہیں کہ آپ کے جسم سے گوشت چھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے، تو آپ کی زوجہ محترمہ راکھ لا کر آپ کے نیچے ڈالا کرتی تھی۔ جب کافی عرصے اسی حالت میں گزار لیے تو آپ کی زوجہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ آپ کی مصیبت کو دور کر دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے 70 سال صحت کی حالت میں گزارے ہیں، تو کیا مجھے اللہ کے لیے 70 سال صبر نہیں کرنا چاہیے؟ بہرحال دن یوں ہی گزرتے رہے تو حالات بھی کٹھن سے کٹھن ہونے لگے۔ رشتہ دار ان سے اور ان کی زوجہ سے بیگانگی برتنے لگے، جو کہ ایوب علیہ السلام پر بڑی شاق گزرتی۔ بالآخر وہ بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگے کہ باری تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر پاؤں مارو۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم الہی سے اس چشمے سے غسل کیا اور اس کا پانی پیا تو بالکل تندرست ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا لباس پہنا دیا۔ آپ علیہ السلام صحت مند ہو کر جنتی لباس پہن کر ایک طرف بیٹھ گئے۔ تب آپ کی زوجہ محترمہ آئیں تو آپ کو پہچان نہ سکی، بولی اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار تھا وہ کہاں گیا؟ کہیں اسے بھیڑیے تو نہیں اٹھا کر لے گئے؟ اور انہوں نے اس طرح کے کئی اور سوالات بھی کیے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے کہا مجھ سے کیوں ٹھٹھا مذاق کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا صحیح جسم دوبارہ دے دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے ایوب علیہ السلام کو صحت عطا فرمائی تو آپ پر سونے کی ٹیڈیوں کی بارش کر دی۔ آپ علیہ السلام انہیں ہاتھوں سے پکڑ پکڑ کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ آپ علیہ السلام کو ندا آئی، ایوب کیا سیر نہیں ہوئے؟ آپ علیہ السلام نے عرض کیا یا رب، تیری رحمت سے کون سیر اور مستغنی ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 3391۔ جس شخص کو جسم یا مال اور اولاد میں مصائب اور پریشانیاں آئیں تو وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے صبر کرے تاکہ اللہ بھی اس کی مشکلات اور مصائب کو دور فرما دے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام روم کے علاقے میں 70 سال تک زندہ رہے اور دین ابراہیمی پر قائم رہے۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگوں نے دین میں تبدیلیاں کی۔ امام ابو الیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے قول روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ دولت مندوں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے، غلاموں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے اور مصیبت زدوں پر حضرت ایوب علیہ السلام کے ذریعے حجت تمام فرمائے گا۔ وفات کے وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حومل کو اور ان کے بعد دوسرے بیٹے بشر بن ایوب کو اپنا جان نشین مقرر فرمایا۔ بہت سے لوگ انہی کو ذی الکفل سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے قصے سے جہاں صبر و استقامت کا سبق ملتا ہے، وہیں مومن خاوندوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی درس ملتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صحت اور مالی فراوانی کے دور میں اپنی زوجہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ پھر جب حالات نے پانسا پلٹا تو بیماری اور آزمائش کی گھڑی میں نیک سیرت زوجہ نے بھی آپ کا ساتھ نبھایا۔ اس وقت جب تمام رشتہ داروں، دوستوں، یاروں نے آپ علیہ السلام سے منہ پھیر لیا تھا تو صالح زوجہ ہر قسم کے حالات میں آپ کا ساتھ دینے لگی اور خدمت میں کمی نہ کی۔ ایک دن انہیں کام سے آنے میں دیر ہوئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے غصے اور طبیعت کی خرابی کے باعث قسم اٹھائی کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ مگر جب آپ علیہ السلام صحت یاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی وفا شوہر بیوی کے لیے سزا میں خصوصی تخفیف کرا کر مومنوں کو ایماندار وفا شوہر تنگی و ترشی کے ساتھی کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سے اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3895۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں
نعمتوں کا شکر کرنے والا دل اور زبان عطا فرمائے اور مشکل میں صبر و حوصلہ اور استقامت عطا فرمائے۔ بیماروں کو شفائے کاملہ اور مصیبت اور مشکلات میں گھرے لوگوں کی مدد فرما کر ان کی آزمائشوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے لائک اور شیئر کیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔